نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 267 آیت نمبر 1 سے 10 تک، لیسن نمبر 267 آیت نمبر 1 to 10، سورۃ الحجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے، اسے سورۃ الاخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، تعظیم، احترام اور اس کے علاوہ دیگر آداب معاشرت سکھائے گئے ہیں۔ 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں، 335 کلمات ہیں اور 1476 حروف ہیں۔ قرآن پاک کے اس حصے سے مفصل صورتیں شروع ہو رہی ہیں، یعنی ایک طرح سے قرآن مجید کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس میں سورۃ الحجرات سے سورۃ نازعات تک کی صورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں، یعنی طویل مفصلات، اور ان کا فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون ہے۔ سورۃ عبسہ سے الشمس تک اوساط مفصل ہیں، اور سورۃ الضحیٰ سے الناس تک قصار مفصل، یعنی چھوٹی صورتیں۔ اوساط مفصل جو ہیں یہ ظہر اور عشاء میں، اور قصار مفصل مغرب میں پڑھنا مسنون ہے۔ تو سورۃ الحجرات سے اب جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں یہ بہت طویل صورتیں نہیں ہیں۔ سورۃ الفتح کے اختتام پر صحابہ کرام کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا، اور ان خصوصیات میں ان کا کردار نمایاں کیا گیا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ رحماء بینہم، کہ ان کے باہمی تعلقات رحمت، شفقت، محبت اور خیر خواہی پر مبنی ہیں۔ سورۃ الحجرات میں تمام مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا گیا، انما المؤمنون اخوہ، اور پھر خصوصی طور پر ان باتوں کا ذکر کیا گیا جو باہمی محبت کو نقصان دینے والی ہیں، جو باہمی تعلقات کو خراب کرنے والی ہیں، جن میں غیبت، چغلی، تجسس، بدگمانی، طعنہ زنی، برے نام رکھنا، مذاق اڑانا، دوسرے کی نقلیں اتارنا، وہ تمام امور جو باہمی تعلقات کو اور رحماء بینہم کی صفت کو نقصان دیتے ہیں اور جن سے بچنا ضروری ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ سورت کا آغاز ہی بہت پاورفل ہے، بہت مؤثر ہے، براہ راست اہل ایمان کو خطاب ہے، اے ایمان والو۔ اور ایسا خطاب کب کیا جاتا ہے؟ جب وہ احکامات سنانا مقصود ہوں جو ایمان کا تقاضا ہے، جو ایمان کا حصہ ہے، جن پر عمل نہایت ضروری ہے، اور جن پر عمل نہ کرنا ایمان میں نقص کا باعث بنتا ہے، ایمان کمزور کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو۔ قدم یقدم تقدیم، قدم سے ہے آگے بڑھنا۔ قدم ہوتا کس لیے؟ چلنے کے لیے، اور چل کے انسان آگے جاتا ہے۔ لا تقدموا، تم آگے نہ بڑھو، پہل نہ کرو، پیش قدمی نہ کرو، تو پھر کیا کرو؟ پیچھے رہو، فالو کرو، اتباع کرو۔ کس کے آگے نہ بڑھو؟ بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ بین یدی کا معنی ہوتا ہے سامنے، ید کہتے ہیں نا ہاتھ کو، اور یدین 2 ہاتھ، تو 2 ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی۔ تو یہاں اس کا لفظی معنی نہیں لیا جاتا، بلکہ اس سے مراد لی جاتی ہے کہ 2 ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے، اور سامنے جو چیز ہوتی ہے وہ آگے ہوتی ہے۔ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ جاؤ، آگے نہ بڑھو، بلکہ کیا کرو؟ ان کا اتباع کرو، ان کی بات مانو۔ عربی میں جب کوئی شخص اپنے امام کے حکم کے بغیر خود ہی امر و نہی کا نفاذ شروع کر دے، یعنی حکم ملنے سے پہلے یا حکم کے موجود ہونے کے باوجود اپنی مرضی شروع کر دے، تو اس کو کہا جاتا ہے فلان یقدم بین یدی امامہ۔ فلان یقدم، فلاں آگے بڑھتا ہے بین یدی امامہ، اپنے امام کے، یعنی اپنے لیڈر یا اپنے رہنما یا امام سے آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھتا ہے یعنی اپنی مرضی کرتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا،
ان کی نہیں سنتا بلکہ جو اپنے دل میں ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات نہ ماننا اور اس کے مقابلے میں اپنی مرضی کرنا، یا اپنی رائے کو، اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو ان کے حکم پر مقدم کرنا، اللہ رسول کی باتوں کو پیچھے چھوڑ دینا، اگنور کر دینا یا فالو نہ کرنا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنتی، کتاب اور سنت کے خلاف نہ کہو، یعنی جہاں اللہ کا حکم آ جائے اور جہاں اس کے رسول کا، پھر وہ مان جاؤ، اس کے خلاف بات نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو کیا کرو؟ کر لو، یہ نہ کہو یہ تو میں نہیں کر سکتا، یا یہ تو میں نہیں کروں گا، یا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول کا ذکر بھی کیا ہے کہ جس طرح قرآن کا حکم ہے اسی طرح حدیث کا معاملہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہے کہ اس کے خلاف نہ کرو، جہاں وہ حکم دیں اس کو مانو، ان کی اطاعت کرو، ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ تو اللہ اور رسول کا حکم مل کر کیا بنتا ہے؟ دین۔ تو مراد اس سے کیا ہوئی کہ دین کے معاملات میں اپنی مرضی نہ کرو، اپنے طور پہ فیصلہ نہ کرو، اپنی سمجھ اور اپنی رائے کو ترجیح نہ دو، بلکہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو، اس کے حکم کو اوپر رکھو، ٹاپ پر رکھو، اسی کو اہمیت دو۔ خواہ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے یا پھر کوئی حکم ویسے ہی سامنے آ جائے، جہاں اختلاف ہو تو وہاں بھی کیا حکم دیا گیا؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اسی طرح وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ سب سے درست بات ہے قرآن کی، کیونکہ اللہ کا حکم کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی جہاں آئے، کیونکہ ان کا بھی ذکر ساتھ ہے، تو اس کے مقابلے میں بھی ہم کسی امام کا قول، کسی بزرگ کی رائے، کسی سائنٹسٹ کا قول یا اس کی تحقیق، یا کسی فلاسفر یا کسی حکیم اور فقیہ، کسی کی بات کو بھی وہاں اہمیت اور فوقیت نہیں دی جائے گی۔ وہاں کس چیز کو لیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ یعنی جہاں پر اللہ رسول کی بات آ جائے اس کے بعد باقی باتیں سب نیچے، بعد میں پھر دیکھا جائے گا۔ اور اس کی تفصیل آپ کتاب اتباع سنہ میں پڑھ بھی چکے ہیں، بہت سی آیات اور احادیث اور اقوال صحابہ اور خود علماء کے اپنے اقوال موجود ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات سامنے آ جائے تو ہماری بات کو دیوار پہ دے مارو۔ کوئی بھی متقی اور پرہیزگار عالم یہ کہہ ہی نہیں سکتا اور مطالبہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی بات کو اللہ رسول کی بات کے آگے رکھے لوگوں کے۔ ہاں، اگر انہیں وہ بات پہنچی نہ ہو کہ ان کو قرآن کی وہ آیت یاد نہ رہی یا کوئی حدیث ان تک پہنچی ہی نہیں اور انہوں نے کوئی فیصلہ دے دیا، تو اس کے بعد جب کبھی قرآن اور سنت کی کوئی بات بعد کے لوگوں کے سامنے آئے تو امام کے قول کو ایک طرف رکھ دیا جائے۔ اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ اگر فقہ کی کتابیں پڑھیں تو بعض اوقات آپ کو یہ تک ملے گا کہ اس معاملے میں امام احمد بن حنبل کے 4 اقوال ہیں اور چاروں میں فرق ہے۔ وائے؟ کیونکہ انسان تھے نا، علم کے ابتدائی دور میں ایک بات کہی اور علم مزید حاصل کیا تو رائے میں تبدیلی آئی، دوسرا قول، کچھ اور عرصے کے بعد ایک اور بات پتہ چلی تو تیسرا قول اور چوتھا قول۔ تو علماء تو وقت کے ساتھ ساتھ علم میں گہرائی حاصل کرتے ہیں، اور جو متقی عالم ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ رسول کی بات کو دیکھ کر اپنی رائے پہ نہیں اڑتے، اصرار نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہو گیا، اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور انہیں کبھی بھی اس میں آر نہیں ہوئی کہ اچھا کوئی کہے گا کہ پہلے تو تم نے یہ کہا تھا اور اب تم یہ کہہ رہے ہو، تو انسان تعویلیں پیش کرے۔ ہاں، پہلے میں جانتا نہیں تھا، اب مجھے معلوم ہو گیا۔ اور یہ صرف امام احمد بن حنبل نہیں، باقی علماء کی کتابیں بھی آپ پڑھیں، اس میں آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی۔ تو ایسے میں پھر اصل بات کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی، اس سے آگے نہیں بڑھو۔ اور یہ حکم سب کے لیے، خواہ کوئی کتنا زیادہ بڑا عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کوئی بھی ہو،
سب کے لیے یہی حکم ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا میں سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں، سب کو یہی کہا جا رہا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور پھر نہ کوئی قول اور نہ کوئی فعل، دونوں میں آگے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی کسی قول کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ اللہ رسول کے حکم پر تقدیم نہیں کرنی۔ مثلاً قول کی مثال کیا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، کہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ نہ رکھو، یعنی شک کا روزہ نہ رکھو، یا رمضان داخل نہیں ہوا تو روزہ مت رکھو۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ کا قول ہے۔ تو اس پر عمار بن یاسر کہتے ہیں، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، کہ جو شخص بھی اس دن کا روزہ رکھے جس میں اسے شک ہو کہ پتہ نہیں روزہ ہے یا نہیں، اور روزہ رکھ لے، تو ایسا شخص ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، ان سے آگے بڑھتا ہے۔ تو جہاں جو حکم آ جائے وہاں رک جاؤ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جیسے کیا، مثلا طواف کے آپ نے 7 چکر لگائے، یہ آپ کا عمل تھا نا، جس کو دیکھ کر خذوا انی مناسککم۔ اب کوئی یہ کہے نہیں مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اور میں 8 لگا لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، طواف ہی ہے نا۔ تو کیا ہے یہ؟ آگے بڑھنا، خواہ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ مثلا وضو میں اگر 3 دفعہ میکسیمم دھونا ہے تو کوئی کہے نہیں میں زیادہ اچھی طرح صاف ہونا چاہتا ہوں، چمکنا چاہتا ہوں، لہذا میں 5 دفعہ دھوؤں گا، تو یہ کیا ہے؟ عمل میں آگے بڑھنا۔ ایسا کرنا برا کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے دین میں تان آتا ہے کہ نعوذ باللہ دین کا طریقہ یا آپ کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ ناقص ہے، اور ہم اپنی عقل سے اور سمجھ سے زیادہ بہتر کام کرنے لگے، اس سے بھی اچھا کرنے لگے۔ ایسا شخص کبر میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، گویا اللہ رسول نے تو دین شاید مکمل نہیں کیا اور یہ مکمل کرنے چلا ہے۔ خواہ وضو کا معاملہ ہو، خواہ نماز کا ہو، خواہ روزے کا ہو، خواہ زکوٰۃ کا ہو۔ زکوٰۃ میں بعض اوقات ہم ایکسٹرا منی دے دیتے ہیں تو وہ صدقے کی نیت سے دیتے ہیں کہ کوئی کمی بیشی ہو جائے، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ آپ نے 2.5% کہی ہے تو ہم 3% دیں گے، ہم تو زکوٰۃ 10% دیں گے، زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہیں، نہیں، الٹا گناہ ہوگا۔ زکوٰۃ تو اتنی ہوگی جتنی پرسکرائبڈ ہے، ہاں اس سے زیادہ تم جو دے سکتے ہو دو، وہ نفل صدقات ہوں گے، فرض نہیں۔ تو دین کا کوئی بھی حکم ہو، خواہ عبادات کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں، ان میں جہاں لکیر کھینچ دی گئی وہیں رک جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ۔ اسی طرح بدعت کی قسم کے جتنے بھی کام ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی بات نکالنا، نئی باتیں ایجاد کرنا۔ مثلاً کوئی مثال، مثلاً کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے پر لوگوں کو باقاعدہ دعوت دے کر قرآن پڑھانے کے لیے بٹھانا، یا کسی مولوی صاحب کو ہائر کرنا، یا کوئی اور ایسا کام کرنا، اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو نیکی سمجھنا، یہ کیا ہے دراصل؟ نہ تو اللہ نے کئی حکم دیا قرآن مجید میں اس کا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا، تو پھر تمہیں کہاں سے سوجا؟ تم نے اس کو نیکی کیسے قرار دیا؟ تم نے اس کو دین کا حصہ کہاں سے بنا لیا؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے ایسا کرنا؟ انہیں یاد نہیں رہا تھا کہ یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے اور لازمی کرنے کا ہے اور انتہائی پابندی کے ساتھ کرنے کا ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کو فرض کے درجے میں رکھا ہوا ہے نا، کہ ادھر وفات ہو اور ادھر ایسا کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو وہ تو گویا وہ تو دین میں ہی نہیں ہے، وہ تو بے دین ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو لوگ دین سے خارج قرار دیتے ہیں۔ تو ویسے تو قرآن پڑھنا کہیں بھی منع نہیں ہے، اگر آپ کو عادت ہے تو آپ بے شک کوئی فوت ہو جائے تو آپ فالتو باتیں کرنے کی بجائے اپنی روٹین میں قرآن پڑھتے رہیں، یا غم ہے، تکلیف ہے تو انسان اس صورت میں اپنے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے بھلے پڑھے، لیکن اسے ایک ریچول کے طور پر دین کا حصہ بنا کے خاص طور پر اس وقت پڑھنا اور آگے پیچھے کبھی نہ پڑھنا، یہ پھر بدعت ہو جاتا ہے۔ تو بدعات جو ہے ان کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن اصولی طور پر 3 باتیں سمجھ لیجیے: عقیدے میں بدعت، اقوال میں بدعت، افعال میں بدعت۔ عقیدے میں بدعت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں تمثیل یا تعطیل اختیار کرنا۔ اب 2 لفظ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ بات مختصر ہوگی تو آپ کو یاد بھی رہے گی۔
تمثیل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے مثال دینا. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب اگر کوئی کہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کا چہرہ نعوذ باللہ چاند جیسا، تو یہ کیا ہے؟ تمثیل، کہ اللہ کی ذات کو، یہ صفات کو آپ نے کیا کیا؟ مثال سے سمجھایا اور براہ راست مثال دے دی. اللہ کے ہاتھ اس جیسے کہ کسی کو نہیں خبر، کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو ایسی بات کرنا جو ہے وہ درست نہیں. یا اللہ تعالیٰ کے کسی کام کو بندوں کے کسی کام سے مثال دینا. اور تعطیل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو معطل کر دینا. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے. اب اگر کوئی کہے کہ ہاتھ سے مراد یہاں اللہ کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اس کا فضل ہے، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ جو چیز اللہ نے خود اپنے لیے بتائی اس کو آپ نے نکال دیا. تو ہم اس میں نہ تو تعویل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو مائنس کر سکتے ہیں کہ یہ کہنا کہ نہیں اللہ کے ہاتھ ہے ہی نہیں. نہیں، جب اللہ نے خود فرمایا تو ہمارا کیا یقین اور ایمان ہونا چاہیے. جو اس نے کہا ہے وہ حق ہے. اب اگر کوئی پوچھے کیسے، تو یہ نہیں ہمیں معلوم. اقوال میں بدعت کیا ہوتی ہے؟ کوئی مثال؟ خود ساختہ وظیفے ایسے بتانا کہ جس پر خود سے حکم بھی لگا دینا کہ یہ چیز اتنی دفعہ پڑھو تو یہ کام ضرور ہو جائے گا. 41 دفعہ سورۃ الحشر پتہ نہیں 41 دن پڑھو تو یہ ایسے ہو جائے گا. یعنی دین کو ایک طرح سے طلسم بنا دیا. جیسے کوئی میجیشنز ہوتے ہیں نا، تو وہ مختلف قسم کے اذکار یا ورد جو ہیں وہ جپتے رہتے ہیں کہ 40 دفعہ یہ پڑھو یا 40,000 دفعہ یہ پڑھو تو پھر ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا. اس طرح کی چیزیں کسی کو خود سے گھڑ کے بتانا. آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، آپ کو کہاں سے پتا چلا ہے کہ یہ چیز اتنی دفعہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کہاں سے پتا چلا ہے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ قرآن میں مختلف دعائیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف آیات آپ پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھ کے آپ کے دل کو ایک سکون اور ایک اطمینان ہوتا ہے. اس کا معنی آپ بار بار دہراتے ہیں تو تکرار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض اوقات ایک آیت کو کئی دفعہ پڑھا ہے. مثلا ان تعذبہم فانہم عبادک، ساری رات گزر گئی اسی کو پڑھتے پڑھتے. اس طرح تو پڑھا ہے، لیکن یہ خود سے ایک دکان ڈال کے بیٹھ جانا اور یہ کہنا کہ یہ چیز اتنی دفعہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ جو اگلا جملہ ہے نا یہ ہو جائے گا، کس نے غیب کا علم آپ کو دیا کہ ہو جائے گا؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایمان چلا جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو ایسا وظیفہ بتائیں اور وہ نہ ہو تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن جھوٹا، نعوذ باللہ، میں نے تو یہ کیا تھا ہوا ہی نہیں. بھی کس نے کہا تھا؟ اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں یہ اس لیے اتار رہا ہوں فلاں چیز کہ تم اتنی دفعہ پڑھو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ذکر آپ کرتے رہیں، قرآن شفا ہے، کہیں سے بھی آپ پڑھیں، جتنا چاہیں پڑھیں، لیکن اس پر کوئی حکم لگانا کہ یہ کرنے سے یہ ہوگا، یہ پھر کس میں شامل ہو جاتا ہے؟ اللہ رسول سے آگے بڑھنے میں. انہوں نے نہیں بتایا، ہم خود بتا رہے ہیں. پھر اسی طرح افعال میں ایسے کام کرنا، ایسی چیزیں کرنا اللہ رسول نے کی نہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف تو کیا ہے لیکن اس کے غلاف کے ساتھ نہیں لٹکے آپ. بہت سے لوگ طواف کے ساتھ ساتھ فرض سمجھتے ہیں کہ کعبہ کے غلاف کو چمٹ جائیں، اور کئی تو کاٹتے بھی. اب تو انہوں نے اچھا علاج کیا، اتنا اونچا باندھ دیا کہ ہاتھ بھی نہیں پہنچتا پھر جب بہت رش ہوتا ہے. یعنی لوگ باقاعدہ اس کے ٹکڑے چراتے. یہ چرانا ہی ہے نا. یہ بتا رہی ہیں کہ بعض لوگ اس کے دھاگے نکال کے لاتے ہیں اور کوئی مرتا ہے تو آنکھوں پہ رکھ کے دفناتے ہیں، چوری کا مال ساتھ. یعنی سوچے نا، جو چیز آپ نے بغیر اجازت کے لی، چاہے وہ اللہ کے گھر سے لیں، تو چوری شمار ہوگی. بہرحال جب ہم اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ رکتے نہیں تو پھر تو کوئی حد ہی نہیں نا، جتنا مرضی آپ آگے نکل جائیں. تو کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، آگے نہ جاؤ، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ جب تک تقوی نہیں ہوگا تو معاملات کی اصلاح نہیں ہوگی. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی. کیا سنتا ہے؟ اگر تم کوئی ایسی باتیں کرتے ہو، اور کیا جانتا ہے؟ اگر تم کوئی ایسا عمل کرتے ہو جو اللہ رسول کے حکم کے، ان کے عمل کے آگے جا رہا ہو. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آگے جانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تو فزیکلی آگے جانے کی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام کے لیے یہ ایک حکم ہے کہ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہوں تو ان سے آگے چال میں بھی نہ نکلیں، یا آپ امامت کرا رہے ہوں
تو نماز میں بھی سر پہلے نہ اٹھائیں یا رکوع میں پہلے نہ جائیں، یعنی فزیکلی بھی، سوچ میں بھی، قول میں، عمل میں، کسی بھی طرح، کیونکہ ہمیں کیا حکم ہے؟ اتباع کا، فالو کرنے کا، پیروی کرنے کا، نہ کہ ان کو لیڈ کرنے کا اور ان کو راہ دکھانے کا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو۔ ترفعوا کا لفظ کس سے ہے؟ رفع سے۔ اصوات صوت کی جمع ہے۔ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، کس سے؟ فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، آپ کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ صحابہ کرام کو خاص طور پر یہاں خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو تو جس والیوم میں یا جس طریقے پر آپ بول رہے ہوں، اپنی آواز کا والیوم اس سے کم رکھو، لو رکھو، آہستہ رکھو۔ کیوں؟ ادب کا تقاضا ہے یہ کہ آپ کی آواز سے ان کے ساتھیوں کی آواز اونچی نہ جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم بلند کرو اس کے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالقول، بات کے ساتھ، یعنی آپ کو پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے اونچی آواز یا بہت ظاہر آواز نہ نکالو۔ تجہروا کا لفظ جو ہے یہ جہر سے ہے، اور جہر کہتے ہیں دیکھنے یا سننے میں پوری طرح نمایاں ہونا۔ پھر اس کو مثال سے سمجھایا، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح ظاہر کرتا ہے تم میں سے بعض کے لیے کیا؟ آواز، یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آوازیں دیتے ہو، ایک دوسرے کے نام لیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم ایسا معاملہ نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان اپنے برابر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے جس طرح بات کرتا ہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر سکتا۔ ایک حد رکھ دی گئی، ادب کا ایک مقام رکھ دیا گیا، اور اس میں نہ صرف یہ کہ اونچی آواز نہیں بلکہ بہت سی اور چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی جس طرح تم بے تکلف ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اس طرح آپ سے نہ کرو۔ نمبر 2 یہ کہ سنی انسنی نہ کر دو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کی باتیں سن کر سنی انسنی کر دیتے ہو بعض اوقات، بلکہ کیا کرو؟ جواب دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عام لوگوں کی بات کی طرح نہیں ہے، بعضکم لبعض کی طرح نہیں ہے۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال، کس پر؟ آپ کی موجودگی میں اونچا بولنے پر، یا آپ سے اس طرح کیئر لیسلی بات کرنے پر جس طرح انسان کسی اور عام انسان سے بات کرتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو، تمہیں خیال بھی نہ رہے، تمہیں پتا بھی نہ چلے کہ وہ تو سب صفایا ہو چکا، اب تک جو کچھ کیا تھا سب واش آؤٹ ہو گیا۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پر 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو آواز اونچی کرنے کا اور دوسرے انداز درست کرنے کا، یعنی نہ اونچی آواز کرو اور نہ ہی اپنا انداز عام لوگوں سے بات کرنے جیسا رکھو۔ اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نظر نہ آئے۔ اس پر ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو مجلس میں حاضر نہیں ہوئے تو ایک شخص نے کہا، میں پتہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ حضرت ثابت کے مکان پر آئے، دیکھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں، پوچھا کیا حال ہے؟ جواب ملا، برا حال ہے، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتا تھا کیونکہ بہت اونچی آواز والے تھے، میرے تو اعمال برباد ہو گئے اور میں جہنمی بن گیا۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ آپ سے کہہ سنایا کہ حضرت ثابت یہ سوچ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک خوشخبری دے کر بھیجا، فرمایا کہ تم جاؤ اور ان سے کہو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم شہید ہو اور جنت میں داخل ہو، اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں یہ شہید ہوئے تھے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ قدرتی طور پر ان کا والیوم اونچا تھا، بہت زبردست خطیب تھے. آگے میں ان کا ایک اور واقعہ بھی سناؤں گی آپ کو کہ کیسی خطابت کرتے تھے، لیکن ان کی نیت اور ارادے یا ان کے انداز میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری یا کوئی بے ادبی نہیں پائی جاتی تھی. یعنی ایک ہوتا ہے کسی شخص کا قدرتی طور پر اونچی آواز والا ہونا، اب اگر وہ بات آہستہ بھی کرے گا تو کیا ہوگا؟ دوسروں کے مقابلے میں اس کی آواز اونچی ہی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسرے کو سنب کرنے کے لیے کر رہا ہے. یعنی ایک آواز ہوتی ہے نا کہ قدرتی طور پر والیوم ہی بڑا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں جان بوجھ کے اونچا بولنا تاکہ باقی سب آوازیں دب جائیں، چیخ چلا کے بولنا یا بھڑک کے بولنا یا بتکلف آواز اونچی کرنا. یعنی ویسے عام حالات میں انسان نارمل بولتا رہے اور اس وقت تاکہ دوسرا خاموش ہو جائے یا دوسرا چھوٹا ہو جائے اس کے مقابلے میں خوب زور سے بولنا، یہ مراد ہے. تو کہا کہ تم ان میں شامل نہیں ہوتے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ باقی صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے اور زیادہ آہستہ بولنے لگے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو اتنا آہستہ ہو گئے تھے کہ بعض اوقات ان کی بات سمجھ بھی نہیں آتی تھی. یعنی اتنی تیزی سے عمل کرنے والے تھے، اتنی جلدی عمل کرنے والے تھے. اور اس کے بارے میں آتا بخاری کی ایک روایت تھی کہ اصل میں نازل بھی اس لیے ہوئی تھی آیت کے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک معاملہ زیر غور آیا. وہ یہ تھا کہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بات زیر غور یہ تھی کہ ان پر حاکم کس کو بنایا جائے، یعنی ان کا سردار کسے مقرر کیا جائے. تو حضرت ابوبکر نے ایک رائے دی اور حضرت عمر کی رائے کسی دوسرے شخص کے بارے میں تھی، اقرا بن حابس کے بارے میں. اور ابھی آپس میں وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی. آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، وہ آپ سے بات نہیں کر رہے، آپس میں کر رہے ہیں. اور پھر جب آوازیں بلند ہوئی تو یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ کی موجودگی میں، آپ کی مجلس میں شور مچانے کی اجازت نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ سے بات کرتے ہوئے بھی اونچی بات نہ کی جائے، اور آپ کی مجلس میں جہاں آپ بیٹھے ہوں اس میں بھی چیخ چلا کے نہ بولا جائے. پھر اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے بھی نہیں پکارنا چاہیے، جیسے یا محمد کہہ کے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ویسے تو ذکر کیا ہے 4 بار، لیکن خطاب نہیں کیا نام سے. ایک جگہ یا ایھا النبی کہا، دوسری جگہ یا ایھا الرسول کہا، تیسری جگہ یا ایھا المزمل ہے، چوتھی جگہ یا ایھا المدثر ہے، یا محمد نے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں یا آدم بھی آتا ہے، یا نوح بھی آتا ہے، یا موسیٰ بھی آتا ہے، یا عیسیٰ بھی آتا ہے، یا داؤد بھی آتا ہے، لیکن یا محمد نہیں آتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، دین آپ پر مکمل ہو رہا ہے، اور آپ کی مجالس اور آپ کے لائے ہوئے دین کے احترام میں کہ اس کو صحیح طور پر لیا جائے اور صحیح طور پر آگے پہنچایا جائے، اور خاص طور پر صحابہ کرام اس پر عمل کر کے رول ماڈل لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو اس لیے یہ تمام احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ اگر ادب اور احترام نہیں ہوگا تو باقی سارا مشن اور سارا کام پیچھے رہ جائے گا. اور ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ادب اور احترام جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات کی جا رہی ہے، اے ایمان والو، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور پھر یہاں پر یہ جو بات ہے نا کہ اونچی آواز میں بات نہ کرو، تو اب اگر کوئی بھی شخص مسجد نبوی جائے تو مسجد نبوی کے اندر خاص طور پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اپنی آوازوں پر. اور وہاں جا کر بعض اوقات لوگ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، بہت ہی ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہیں، شاید ان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کھڑے کہاں ہیں. تو مثلا بعض اوقات ایک دوسرے کو آوازیں دینے شروع کر دیں گے مسجد میں، کیونکہ وہ رش ہوتا ہے، آہستہ آواز سنی نہیں جاتی، تو پھر وہ دور بیٹھے، او فلاں ادھر آ جاؤ اور ادھر چلے جاؤ اور ایسا کر لو اور ویسا کر لو، یا ہنسنا شروع کر دے، بعض اوقات رونے میں آوازیں نکالنے لگیں گے. تو یہ سب ادب اور احترام کے خلاف ہے. اب اگر دنیا میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو اس حکم پر عمل کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر نمبر 1، جہاں آپ کی بات ہو رہی ہو وہاں خاموشی اور ادب احترام۔ نمبر 2، مسجد نبوی میں جب جائیں وہاں پر اس بات کا احساس۔ اور نمبر 3 یہ کہ آپ کے بعد آپ کی لائی ہوئی رسالت اور آپ کے لائے ہوئے علم کے وارث جو لوگ ہیں، یعنی قرآن اور سنت کا علم دینے والے، ان کا ادب اور احترام، اور خود ان کتابوں کا احترام، اور اس مجلس کا احترام جہاں پر اللہ رسول کی بات ہو رہی ہو۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں خیال بھی نہ رہے کہ کتنا بڑا نقصان کر چکے ہو، کیونکہ ایسی چیزیں عام طور پر انسان بے دھیانی میں کرتا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں اپنی آوازیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، یعنی ان کی مجلس میں، ان کے قریب، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ امتحان کا لفظ جو ہے محن سے ہے، میم ہے نون۔ محن کہتے ہیں چاندی کو تاؤ دے کے صاف کرنا، آزمانا، جانچنا، اور امتحان باب افتعال سے ہے۔ اور امتحان کس کو جانچنے کے لیے ہوتا ہے، کس کو آزمانے کے لیے؟ قابلیت کو، کسی کی ابیلٹی کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنا جانتا ہے، کتنا اس کو معلوم ہے۔ تو ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے، یعنی ان کی قابلیت معلوم کر لی ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے، للتقوی، تقوی کے لیے، کہ ان میں کتنا تقوی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تقوی سے متعلق ہیں۔ اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ اور امتحانہ کا لفظ جو ہے اس کا معنی چمڑے کو کھلا کرنا بھی ہوتا ہے، کھلا کرنا۔ تو مراد اس سے کیا ہوئی اگر یہ معنی ہو تو، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو یعنی کھلا کر دیا ہے، بڑا کر دیا ہے تقوی کے لیے۔ اور عمومی معنی کیا کیا گیا ہے اس کا؟ خالص کر لیا ہے، کیونکہ چاندی کو جب آگ میں تپا کے اس کا میل کچیل نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے امتحان کا لفظ آتا ہے۔ تو امتحانہ قلوبہم، یعنی ان کے دلوں کو اللہ نے صاف کر لیا، خالص کر لیا ہے تقوی کے لیے۔ اور جب دل میں تقوی آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل ادب اور احترام زبان کا نہیں ہوتا، خالی زبانی احترام منافقت ہے، اصل احترام اور ادب دل میں ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی مجلس میں شور نہیں مچاتے، اونچا نہیں بولتے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے مخصوص کر دیا، جانچ لیا۔ لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر ہے بہت بڑا، عظیم اجر ہے۔ کس بات پر اجر بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیے ذرا، اگر ان ساری آیات کو آپ دیکھیں تو پہلے کہا گیا کہ ایسا مت کرو، پھر کہا اگر کیا تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، پھر کہا کہ اگر حکم نہیں مانا تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، پھر بتایا کہ اگر کر لیا تو اجر عظیم پاؤ گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات شروع کی گئی، اور پھر اس کی امپورٹنس بتائی گئی، اور پھر نہ کرنے پہ وعید سنائی گئی، اور پھر آخر میں کرنے پر انعام بھی بتا دیا گیا۔ تو جس میں تینوں چیزیں پائی جائیں، ایمان کا واسطہ بھی ہو، کام کرنے پر اجر بھی ہو، اور نہ کرنے پر سزا بھی بتائی گئی ہو، تو وہ چیز کتنی اہم ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں ندا سے، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے۔ حجرات جو ہے یہ حجرہ کی جمع ہے، جیسے ظلمات کس کی جمع ہے؟ ظلمت کی۔ غرفات غرفہ کی، یہ قرآن میں آ چکے ہیں۔ حجرات کے پیچھے سے یعنی باہر سے۔ حجرات سے مراد ازواج مطہرات کے حجرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کے الگ الگ حجرے تھے، یعنی ایک طرح سے الگ الگ گھر تھے۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ یہ حجرات کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے، اور ان کے دروازوں پر موٹے سیاہ اون کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ امام بخاری ادب المفرد میں لکھتے ہیں کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی ہے، یعنی امام بخاری کے دور تک یہ حجرے موجود تھے۔
میرا گمان یہ ہے کہ حجرے کے دروازے سے مسقف بیت تک 6-7 ہاتھ ہوگا اور 10 ہاتھ چھت کی اونچائی، اور بیت یعنی کمرہ 10 ہاتھ اور چھت کی اونچائی 7-8 ہاتھ ہوگی. کتنا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، بہت بڑے بڑے لگژریس گھر نہیں تھے بلکہ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے. یہ حجرات امہات المومنین ولید بن عبد الملک کی حکومت میں ان کے حکم سے مسجد نبوی میں شامل کر دیے گئے تھے، اور جس دن یہ کمرے مسجد نبوی میں شامل تھے اس روز مدینہ والوں پر گریہ و بکا طاری تھی. ان کے لیے بہت بھاری دن تھا کہ ازواج مطہرات کے یہ گھر جو ہیں اب اس کے بعد کسی کو نہیں دکھیں گے. وہ ایک نشانی ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرح سے ان کی محبت کی علامت تھی کہ یہ تھا حضرت عائشہ کا حجرہ اور یہ تھا فلاں زوجہ کا، اور یہ اب بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کی نگاہیں ڈھونڈتی ہیں نا کہ کون کہاں رہتا ہوگا، کتنا وہ دل میں ایک خیال آتا ہے نا. بہرحال ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو حجرات کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. یعنی باہر سے کھڑے ہو کر زور زور سے پکارنا، کیونکہ دروازہ لکڑی کا تو نہیں تھا نا، موٹے اون کے پردے، تو اس پر نوک تو نہیں کرتے تھے، تو چیخ چلا کے بلاتے تھے. اصل میں یہاں بھی ایک خاص واقعے کا ذکر ہے کہ یہ آیات کب نازل ہوئی. کہا یہ جاتا ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد جو 70-80 لوگوں پہ مشتمل تھا مدینہ میں آیا. ان میں زبرقان بن بدر اور عطارد بن حاجب اور قیس بن عاصم جیسے لوگ موجود تھے. دوپہر کا وقت تھا، آپ قیلولہ فرما رہے تھے. ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک انتظار کو اپنی شان کے خلاف سمجھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے نہیں میں بہت بولڈ ہوں، میں انتظار نہیں کر سکتا، کوئی میٹنگ میں ہو کہیں بھی ہو دھڑ دھڑ جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، بس جو انہیں کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور اس کو بھی کانفیڈنس سمجھا جاتا ہے. بہرحال انہوں نے بھی اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ انتظار کریں، اور انہیں چونکہ یہ نہیں پتا تھا کہ کس حجرے میں ہے، لہٰذا وہ کبھی ایک کے پاس گئے کبھی دوسرے کے پاس. یا محمد اخرج علینا، جو صحابہ کرام تھے وہ آپ کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے، یا نبی اللہ، یا جو بھی ادب احترام سے بات کرتے تھے. لیکن یہ لوگ نام لے کے پکار رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بہت شیخی بگاڑتے ہوئے کہا، یا محمد ان مدحنا زین وان شتمنا شین ونحن اکرم العرب. فخر اور تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا ان لوگوں میں دور جاہلیت کے اندر. کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کون ہے ہم کون آئے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں. ان مدحنا زین، اگر ہم کسی کی مدح کریں تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کے لیے زینت کا باعث ہوتی ہے. وَإِن شَتَمْنَا، اور اگر ہم کسی کی برائی بیان کریں شَيْءٌ، تو وہ اس کے لیے بہت معیوب ہو جاتی ہے. وَنَحْنُ أَكْرَمُ الْعَرَبِ، اور ہم عربوں میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبتم، تم نے جھوٹ کہا. بل مدح اللہ تعالی زین، اللہ کی ہم جو تعریف جو ہے نا وہ زین ہے. وشتمہ شین، اور اس کے خلاف کوئی بات کرے تو یہ معیوب چیز ہے. وَأَكْرَمُ مِنْكُمْ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اور تم میں سب سے زیادہ معزز تو یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے کہ 4 نسلوں تک نبی ہیں ان کے آبا و اجداد میں. ایک اور موقع پر بھی لوگوں نے جب آپ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے تو آپ نے فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کیونکہ یہ سارے اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر تھے جن کی یہ اولاد تھے. پھر کہنے لگے کہ ہم مفاخرت کے لیے آئے ہیں. عربوں کے ہاں یہ یعنی شعر کی اور ایک قسم تھی کہ جس میں وہ تفاخر اپنے بیان کرتے تھے. وہ حج کے موقع پر بھی کیا کرتے، آبا و اجداد کے قصے بیان کے. اس کو مفاخرت کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی بڑائیاں بیان کرنے آئے. اب تو کوئی ایسا کہے تو بے وقوف نظر آئے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ بہت عزت کی بات تھی. اصل میں ان کے ہاں منافقت نہیں تھی. مکہ میں خاص طور پر جو لوگ تھے یا ایسے قبائل جو اندر تھے وہی باہر تھے. بہرحال اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی کہ اچھا سناؤ کیا کہتے ہو. تو ان کا خطیب کھڑا ہوا اور اپنے قبیلے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے اور خوب خوب اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو بلایا. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو گھر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ یہ جب بولتے تھے تو بہت زبردست طریقے سے بولتے تھے. جب وہ لب کشا ہوئے، یعنی جب انہوں نے بات کی تو ان کے چھکے چھوٹ گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ثابت بن قیس کے بولنے کا انداز کیا تھا جس پر وہ پشیمان ہوئے تھے کہ میں تو بہت بولنے والا. اس کے بعد ان کا شاعر زبرقان بن بدر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی قوم کے مدح میں قصیدہ پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو کہا کہ تم ان کا جواب دو. اور جو ہی حضرت حسان نے جواب میں قصیدہ پڑھا تو وہ خاموش ہو گئے. ساری مفاخرت بیٹھ گئی.
اگر آپ نے کبھی پنجاب کے گاؤں میں بارات دیکھی، مجھے اس طرح کا کچھ منظر نظر آ رہا ہے کہ 70-80 لوگ آئے ہیں اور وہ ایک بڑھ کے کچھ باتیں کر رہا ہے، دوسرا کچھ. تو اگر آپ نے کبھی ایسا کوئی منظر دیکھا ہو تو لوگ جس طرح شیخیاں بگاڑ رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے کا منظر ہوتا ہے، بڑی بڑی پگڑیاں ڈال کے اور ایک خاص انداز میں چل کے. اور یہ کسی قوم کا مذاق اڑانا نہیں، لیکن یہ کہ صرف بات سمجھنے کے لیے کہ آپ اس سین کو ویژولائز کر سکیں، کیونکہ انسان جب ریلیٹ کر سکتا ہے تو وہ بات جلدی سمجھ آتی. بہرحال تو یہ چونکہ مفاخرت کے لیے آئے تھے اور بہت شور و غل ہنگامہ کرتے ہوئے، اور انہوں نے آ کر اسی طرح آوازیں لگائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ منظر بہت ناپسند ہوا. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ یہ لوگ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں اور اس طرح پکارتے ہیں، یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کی اکثریت بے عقل لوگوں کی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس نکل کر آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی ان کی ناسمجھی پر اگر انہوں نے ایسا کیا، یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. تو اس میں ایک ہوپ ہے کہ اگر کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے اپنی شان جتانے کے لیے ایسے کوئی کام کرتا بھی رہا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پتہ چلے تو ایسی چیزوں سے باز آ جانا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور جب کوئی شخص کسی غلط کام کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ گویا اس نے غلطی کی نہ ہو. اور اسی وجہ سے وہ جو صحیح بخاری کے بھی روایت میں نے آپ کو سنا ہے نا کہ ابن عباس جو تھے وہ جب کسی کے پاس جاتے تھے تو صبر سے انتظار کرتے تھے، آوازیں دے کر اور تنگ کر کے طلب نہیں کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق. فاسق کون ہوتا ہے؟ نافرمان، یعنی جو دین کی حدیں توڑنے والا ہو، بد کردار آدمی. بنبأ، کسی خبر کے ساتھ. اور نبا کون سی خبر ہوتی؟ اہم خبر. فتبینوا، تو تحقیق کر لو، نہ رد کرو نہ قبول کرو، بلکہ کیا کرو؟ انویسٹیگیٹ کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو ہے ہی جھوٹا، اور وہ سچ بھی بول رہا تو ہم اس کو جھوٹا کہہ کے اس کی بات رد کر دیتے ہیں. تو یہاں جھوٹے ہی کی بات ہو رہی ہے. فاسق سے مراد کوئی بھی ایسا شخص، چاہے وہ مشہور اور جھوٹا، لیکن اگر وہ کوئی بڑی اہم خبر لے کر آیا ہے تو پھر کیا کرو؟ نہ قبول کرو نہ رد کرو، بلکہ تحقیق کر لو، کنفرم کر لو. ان تصیبو، کہیں تم نہ جا پڑو، قومن، ایک ایسی قوم کو، بجہالت، جہالت کے ساتھ، فتصبحوا علی ما فعلتم، تو ہو جاؤ تم اس پر جو تم نے کیا، نادمین، نادم، پشیمان، شرمندہ. ندامت خاص قسم کا غم ہوتا ہے جو انسان کو اپنی غلطی کے بعد لگتا ہے. کوئی بلنڈر کرنے کے بعد جو غم لگتا ہے اس کو ندامت کہتے ہیں. تو یہاں اہل ایمان کو ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ دینے میں، کوئی ایکشن لینے میں جلدی نہ کرو. اور خاص طور پر کوئی ایسی خبر کہ جس پر ایکشن لینے سے کسی کے حق پر زد پڑتی ہو یا کسی کی عزت، مال، جان کا نقصان ہو، تو اس میں بہت احتیاط سے کام لو. اب یہاں پر تو ادب سکھایا جا رہا ہے خبر سننے والوں کو، لیکن پہنچانے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سنی سنائی بات کو، جھوٹی بات کو اور پختہ یعنی کہ غیر مصدقہ خبر کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے. اسی طرح چغلیاں نہیں لگانی چاہیے. چغلی لگانا کیا ہوتا ہے؟ ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی ادھر، اور لوگوں کے تعلقات خراب کرنا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، جنت میں داخل نہ ہوگا چغل خور. اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 قبریں جو ہیں ان میں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات میں نہیں ہو رہا. ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یہ دوسرا بس چغلیاں لگاتا رہتا تھا. کہیں سے کوئی بات سنی، فٹ پہنچائی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. اس سے کیا ہوتا ہے؟ چغلیاں لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں. اب جو بات جہاں کی ہے وہی رہنے دو، اور پھر ایسی ایسی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں کہ جو کہیں رکنے میں نہیں آتی. تو ایسا کوئی شخص جس کو آ کر کوئی ایسی بات بتائے کہ جو چغلی کی قسم کی ہو، تو سن کر فوراً بھڑک نہ اٹھیں، اور آپ اپنی زبان سے کوئی ایسی باتیں نہ نکالنا شروع کر دیں. مثلا کوئی آپ کو آ کے بتاتا ہے فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، اور آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ کیوں کیا.
اور آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بات ہی غلط تھی. تو آپ نے اپنے اعمال نامے میں کیا کیا؟ لکھوا لیا، وہ تو کنفرم پکا ہو گیا وہاں. حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا کہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، لا تتبع الہویٰ. کیونکہ بعض اوقات ایک شخص نے ایک بات یا ایک کام ایک خاص وجہ سے کیا ہوتا ہے اور دوسرے کو اس کی وجہ نہیں پتا ہوتی، تو دوسرے نے دور سے دیکھ لیا اچھا وہ یہ کر رہا تو فٹ جا کے شکایت پہنچائی. تو پتا بلا کیا کر رہا تھا؟ وہ یہ کر رہا تھا. اب جب پتا ہے کہ یہ شخص سے برداشت ہی نہیں ہوگا تو پہنچانے والا تو مجرم ہے، سننے والا سن کے ایکشن لے کے وہ بھی مجرم بن جاتا ہے. تو اس لیے سارے احکامات میں، اب یہ معاشرتی احکامات ہیں، ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ ایسی باتیں نہ کرو، ادھر کی ادھر نہ پہنچاؤ، لگائی بجھائی نہ کرو، اس سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. لہذا اگر تم جھوٹی خبر پہنچاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے گا ان کو. اور پھر یہ بھی کہ اللہ کے رسول موجود ہیں اور تمہارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو تمہارا ایسا اخلاق نہیں ہونا چاہیے. لو یطیعکم، اگر وہ اطاعت کرنے لگے تمہاری، کس کی؟ ہر آنے والے کی بات سن کر اس پر ایکشن لینے لگے اور جو تم مطالبہ کرو اسے پورا کرنے لگے. فی کثیر من الامر، بہت سی باتوں میں، لعنتم، البتہ تم مشکل میں پڑ جاؤ. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ یعنی پہلے تو اس کا مطلب سمجھے. مطلب کیا ہے؟ پہلا حکم کیا ہے؟ کہ کوئی آ کے ایسی بات نہ پہنچائے، اور اگر کوئی پہنچائے تو اس پر ایکشن نہ لیا جائے. کس کو پہنچائی جاتی ہیں خبریں؟ جو ذمہ دار ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے. گھر میں سب سے زیادہ باتیں کس کو سننی ہوتی ہے؟ سب کی ماں کو. فلاں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. اسی طرح کہیں بھی کوئی بڑا ہے، کسی ادارے میں کوئی بڑا ہے، ہر ایک شکایتیں لے کے اس کے پاس پہنچ رہے. اس کو شکایتیں کہتے ہیں نا، شکایتیں لگانا. اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. اچھا چلے پہنچا دی، کافی ہے، فرض ادا ہو گیا تمہارا. اب اس کو فرض کیا بنتا ہے؟ وہ آگے ایکشن نہ لے جب تک کہ معاملے کی تحقیق نہ کرے، آگے نہ کرے، کچھ نہ کرے اس پہ. اب ایک اور چیز ہے کہ لانے والا شکایت لانے کی حد تک بھی غلط کر رہا ہے. کہاں یہ کہ وہ آگے مجبور کرے اب تم اس پہ ایکشن لو. اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری ہر بات سن کے تمہاری مرضی کے مطابق ایکشن لینا شروع کر دے. اس لیے کہا گیا لو یطیعکم، اگر وہ تمہاری باتیں ماننے لگے. کس کی؟ شکایتیں پہنچانے والوں کی اور حق نہ حق مشورے دینے والوں کی. لعنتم، تو تم ہی مشکل میں پڑو گے یا نہیں؟ پہنچانے والا ہی پکڑا جاتا ہے، وہی پھنستا ہے. اور یہ صرف خبریں پہنچانے کے معاملے میں نہیں، ویسے بھی نت نئے مطالبے کرنے کے بارے میں ہے. ناجائز مطالبے مت کرو. مطالبے کیا ہوتے ہیں؟ ڈیمانڈز. یعنی کسی بھی ذمہ دار شخص سے ڈیمانڈ زیادہ مت کرو. اب مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان کی ایک رات میں کچھ حصہ نماز پڑھائی، پھر دوسری رات، تیسری، ان کو بہت مزہ آیا. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا ہو اگر آپ ہمیں باقی رات کا حصہ بھی نماز پڑھا دیں اور بھی نفل پڑھا دیں ہمیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں پڑھائی. آپ نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ کے گھر چلا گیا، ساری رات نہ بھی اس نے پڑھی اور نہ ساری رات امام نے پڑھائی، تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل گیا. لیکن آپ نے پوری رات نماز نہیں پڑھائی، مطالبہ نہیں مانا. کیوں؟ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری ہر بات ماننے لگ جائے تو آج تو تم جوش و خروش میں کہہ رہے ہو اور کل تم ہی نہیں آؤ گے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے اور پھر لوگ تھک جاتے اور پھر اگلے دن آتے ہی نہ اور آپ وہاں بیٹھے ہوتے تو کس قدر غلط بات تھی. تو کسی کو بھی آپ سجیشن تو دے سکتے ہیں، لیکن سجیشن سے آگے بڑھ کر مجبور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک ذمہ دار شخص پر اور کتنی ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر اور کتنے کام ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ چند لوگ میرے ساتھ ہیں اس وقت، اگر آپ میں سے میں ہر ایک کی ہر بات ماننے لگوں، کیونکہ مجھے لوگ آ کے طرح طرح کے مشورے دیتے رہتے ہیں، آپ یہ سبجیکٹ پڑھائیں، دوسرا کہتا ہے آپ بالکل نہ پڑھائیں، آپ ریزلٹ اناؤنس کریں، دوسرا کہتا ہے بالکل نہ کریں، ایک کہتا ہے اس چیز کو یہ کر لیں، دوسرا کہتا ہے نہ یہ نہ کریں. کس کی سنی جائے اور کس کی نہ سنی جائے؟ اور پھر چلے آپ نے مشورہ دے دیا، آپ فارغ ہو گئے، مجبور تو نہ کریں، پیچھے تو نہ پڑیں، کیونکہ بعض چیزیں جو عرصے کے تجربے سے گزری ہیں
وہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں، اور صرف آج کے نہیں کل کے فائدے کے لیے بھی ہیں. وہ پرووڈ ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں جو آپ کے ساتھ کی جا رہی ہیں. اب اگر آپ ہر روز کھڑے ہو جائیں اور ہر روز کھڑے ہو کے کہیں اب یہ ٹیسٹ نہ لیں، اب یہ کتاب کیوں پڑھا رہے ہیں، اب یہ سبجیکٹ کیوں شروع کر دیا، اب فلاں کیوں کر دیا، اب تک جو کچھ ہوا آپ نے کر ہی لیا نا. اور اگر آپ انڈیویجول نہیں کر سکتے تو آپ سب کا نقصان کیوں کرتے؟ جو نہیں کر سکتا وہ نہ کرے، جس کو جو پسند نہیں وہ چھوڑ دے. کیا کسی کو مجبوراً پکڑ کے رکھا ہوا یہاں؟ نہیں. لیکن یہ چیز انتہائی اذیت دینے والی ہوتی ہے، انتہائی اذیت والی، کہ ایک مشورہ دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جم جایا جائے اور پھر اصرار کیا جائے اور مسلط کیا جائے اور اپنی پرسنل رائے کو سب کے اجتماعی فائدے کے اوپر مسلط کر کے سب کو نقصان دیا جائے. کیونکہ بعض اوقات میری مرضی نہیں، مجھے پسند نہیں اور میں اس کو سب کے اوپر مسلط کر دوں، یہ ناانصافی نہیں؟ بہت بڑی ناانصافی. جب اجتماعی کام ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ مشورے کی، اور بس. اس کے پاس ذمہ داری نہیں. ذمہ داری کس کی ہے؟ جو صاحب اختیار ہے. وہ مانے تو بھی ٹھیک، نہیں مانتا تو بھی ٹھیک. اگر اس نے ناانصافی کی، غلط کیا تو وہ پکڑا جائے گا. آپ نے مشورہ دے دیا، آپ کو فرض پورا ہو گیا. تو یہ جو ڈومینیٹنگ رویے ہوتے ہیں یہ تعلقات کی خرابی کا باعث بنتے ہیں. کسی کی زندگی میں بھی زیادہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی پرسنل لائف ہو یا کوئی اجتماعی زندگی ہو. جب لوگ خود اس طرح کرتے ہیں پھر وہ سمجھتے سب ایسے ہی کر رہے ہیں، پھر وہ ایک عجیب بدگمانی کے خلاف قائم ہو جاتی. یہ ساری چیزیں اصل مقصد سے انسان کو ہٹا دیتی ہیں. سورۃ فتح کے بعد صحابہ کرام کی صفات کے بعد پھر براہ راست صحابہ کرام ہی کو خطاب ہے یہاں، اور ان کے طفیل پھر ہم پر بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ اگر یہ کلچر ڈیولپ نہ کیا جائے، یہ اخلاق ڈیولپ نہ کیا جائے تو وہ بڑا کام نہیں ہو سکتا، وہ فتح مبینہ نہیں ہو سکتی، کامیابی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اس اخلاق کا ہونا ضروری ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر تمہارے بہت سے معاملات میں وہ تمہاری باتیں مانے تو تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے. اور انتم میں انتا گناہ اور ہلاکت دونوں کے لیے آتا ہے. یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم گناہگار ہو جاؤ گے، تم مجرم بن جاؤ گے اور تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. یعنی اگر گناہ کمایا تو کیا ہوگا؟ ہلاکت. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، محبوب کر دیا تمہاری طرف ایمان، یعنی تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی. یہ صحابہ کرام کے لیے ایک گواہی ہے اللہ کی. کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی نا کہ صحابہ کرام کی زندگی کی خاص خصوصیت کیا تھی کہ ان کے لیے دین ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو گیا تھا. ان کو دین کی کامیابی پہ ایسے خوشی ہوتی تھی جیسے کسی کو اپنے بیٹے کی کامیابی پہ ہو، اور ان کو دین کے نقصان پہ ایسا دکھ ہوتا تھا جیسے کسی کو اپنے بیٹے کے نقصان پہ کوئی دکھ ہو. یعنی اپنی اولاد اور جان اور مال سے بڑھ کے اللہ کے دین سے محبت تھی. آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہمیں بھی بڑی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا. لیکن کیا واقعی ہمیں اپنی اولاد سے بڑھ کر ہے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ کے دین سے؟ کیا دین کی کسی چیز کا کوئی نقصان ہو تو ہمیں ایسا دکھ لگتا ہے جیسے اگر ہمارے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں لگے؟ یہ ایک کرائیٹیریا دے دیا گیا نا، ایک میزان دے دیا گیا. پرکھو اپنے اندر، جیسے بخار کو ناپنے کا آلہ ہوتا ہے نا، یہ آلہ ہے، اس کو لگا کے دیکھو کہ دکھ کس چیز پہ ہوتا ہے اور کس پہ نہیں ہوتا. ذاتی نفع نقصان پہ تو ہمیں بہت دکھ لگ جاتا ہے یا بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو اجتماعی فائدے کی اور وہ چیزیں جو دین کے فائدے کی ہیں ان پر ہمارے دکھ اور خوشیاں کہاں؟ تو صحابہ کرام کی یہاں صفت بیان ہو رہی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان محبوب کر دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا. ایک چیز ہوتی ہے پیاری اور پھر یہ کہ وہ خوبصورت بن جائے. اس لیے آپ نے دیکھو کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا اس کی خرابیاں بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ زینت آ جاتی ہے نا، محبوب چیز کے لیے دل میں زینت جم جاتی، تو پھر کیا اس آئینے سے، اس لینس سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ سبز لگا تو ہر چیز سبز نظر آئے گی، وہ کالا ہے تو ہر چیز کالی نظر آئے گی، وہ جیسا ہے. تو جب دین کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سج جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، دین کی چھوٹی بڑی ہر بات ہمیں اچھی ہی لگتی. پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم کیسا لگتا ہے؟ بہت ہی پیارا لگتا ہے. اچھا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، اور یہ اس کا حکم، یہ بھی بہت ہے. وہ جو پھر دل میں ایک انقباض اور ایک گھبراہٹ کہ ہائے یہ اللہ کا حکم آ گیا آپ کیا کریں گے، یہ منافقین کا طرز عمل ہوتا تھا. جب ایمان آ جاتا ہے نا دل میں اور وہ سج جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے،
تو پھر اس کی ریفلیکشن سے ہر چیز پہ وہ روشنی پڑنے لگتی ہے اور دین کی ہر بات اچھی لگنے لگتی ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، پہلے کفر، اس کے بعد فسوق، اس کے بعد عصیان، درجے ہیں نا، کفر سب سے بڑا ہے، اس کے بعد فسوق ہے، اس کے بعد عصیان ہے۔ کفر کیا ہے؟ انکار ٹوٹل۔ فسوق کیا ہے؟ حکم عدولی۔ فسق کا کیا ہوتا ہے؟ حکم سے باہر نکل جانا، یعنی اللہ کا حکم نہ ماننا، حق اور اصلاح کے رستے سے ہٹ جانا۔ اور عصیان کیا ہے؟ نافرمانی، یعنی عام باتیں نہ ماننا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کے حکم کو نہ ماننا اور ان کی نافرمانی ان کے دل میں سخت تکلیف کا باعث ہوتی تھی۔ اگر کوئی فرض تو کیا سنت بھی چھوٹتی تھی تو انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ ہم کتنی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے دل میں کبھی تکلیف ہوئی؟ الٹا جوتا پہننا شروع کر دیں گے، الٹے ہاتھ سے کھائیں گے، کھڑے ہو کے کھائیں گے، کبھی تکلیف ہوئی ہمیں؟ نہ خود ہوتی ہے نہ کسی کو دیکھ کے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کیا تھے کہ سنت کی مخالفت بھی ان کو تکلیف دیتی تھی، کر رہا ناپسند کرتے تھے۔ اسی لیے جب وہ کسی دربار میں ان سے لقمہ گرا اس صحابی سے تو انہوں نے اٹھا کے صاف کر کے کھا لی، دوسروں نے اشارہ بھی کیا کہ یہ تم اس دربار میں یہ کر رہے ہیں، ان کے ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، ان احمقوں کی خاطر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ کیونکہ ان کو یہ عمل بھی بڑا خوبصورت نظر آتا تھا، ان کو آنکھوں کے اوپر وہ ایک ایسی چیز آ گئی تھی نا کہ ہر سنت اور ہر حکم جو تھا وہ بالکل ایک نئی اور الگ ہی چیز لگتی تھی اور ہر چیز سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا کے ایٹیکیٹس اور دنیا والوں کے مینرز کیا تھے؟ وہ سب پیچھے تھے۔ اشداء علی الکفار، یہ صفت تھی۔ کسی چیز سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ جب دل میں ایمان نہیں یا دین نہیں تو پھر کیا ہے؟ جدھر چلی ہوا ادھر اڑ گئے۔ ہلکے تنکے ہی اڑتے ہیں نا، ردی کباڑ ہی اڑتا ہے۔ ہر چیز پر انسان اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے اور اسی چیز کو اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ لیکن جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات دوسری چیز سے جینوئنلی بڑی لگتی ہے اور خوبصورت لگتی ہے، اور ہر جگہ انسان اس کو سکون کے ساتھ کرتا ہے اور کسی قسم کی اس کو شرم نہیں آتی کہ ہائے میں اب دائیں ہاتھ سے کھاؤں، یہاں سب الٹے سے کھا رہے ہیں چھری کانٹے سے، تو میں ہاتھ سے کھاؤں یا دائیں سے کھاؤں؟ نہیں، اس کو نہیں شرم آتی۔ اس کا مطلب نہیں کہ چھری یا کانٹے سے استعمال منع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کی پیروی جو ہے وہ زیادہ خوبصورت نظر آئے بنسبت اس کے کہ کوئی اور چیز۔ اب دیکھیں نا، ہم مختلف طرح کے کلچرز اور طریقوں سے کتنے مروب، کیونکہ وہ چیزیں ہمارے دلوں میں سجی ہوئی ہیں نا، وہ خوبصورت لگتی ہیں ہمیں تو ہم فوراً اٹریکٹ ہوتے ہیں، اچھی لگتی ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ کیا چیز ہے، ہم بھی یہ کر لیں۔ سنت اس کے مقابلے میں کیا لگتی؟ اولڈ فیشن، پرانے طریقے۔ یہ سب چیزیں ایمان کا امتحان ہے۔ فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ دراصل راشدون ہیں، سمجھدار ہیں، راہ پانے والے ہیں۔ رشد کس کو کہتے ہیں؟ سمجھداری کو۔ اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حق پر استقامت سے، جو پختگی اور میچورٹی آتی ہے اس سٹیج کا نام رشد ہوتا ہے۔ یہ ہدایت سے اگلا درجہ ہوتا ہے۔ جب ایک انسان ہدایت اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس ہدایت پر پکا ہو جاتا ہے تو رشد آ جاتی ہے، وہ جو میچورٹی کا لیول ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور رشادہ کہتے ہیں چٹان کو۔ رشادہ کیا ہوتا ہے؟ چٹان۔ تو چٹان کیا ہوتی ہے؟ جیسے ایک جگہ جمی ہوتی ہے نا، کھڑی ہوتی ہے، فرم ہوتی ہے، سخت فرم۔ تو یہ ہدایت پر، نیکی پر، دین پر جو فرمنس ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اولئک ھم الراشدون۔ اور یہ کیا ہے دراصل؟ فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم کس کو فضل سمجھتے ہیں؟ مال و دولت کے ملنے کو۔ ونعمہ، یہ نعمت ہے۔ کبھی سوچا ہم نے یہ نعمت کیا ہے؟ کیا ہے نعمت؟ اس رشد کا ملنا، محسوس کریں نا اپنے دل میں، اس سمجھ بوجھ کا نصیب ہونا اور اس بات کا یقین آ جانا کہ یہی سب سے اچھا ہے۔ اولئک ھم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، وَإِن اور اگر، طائفتانی دو گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، اہل ایمان میں سے، اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا تو صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، فَإِن پھر اگر، بغت
سرکشی کرے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری دوسرے پر یعنی زیادتی کرے، فقاتلو تو جنگ کرو، لڑو، التی اس سے جو، تبغی سرکشی کرتا ہے، حتی یہاں تک کہ، تفیء وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف، یعنی اللہ کے فرمان اور اللہ کے دین کی طرف۔ فَإِنْ فَاءَتْ پھر اگر وہ لوٹ آئے، پلٹ آئے یعنی بات مان لے، فَأَصْلِحُوا تو اصلاح کر دو یا صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کیا کرو، ان اللہ کیونکہ اللہ تعالی یحب المقسطین محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ یہاں پر ایک ایسی صورتحال کا ذکر کیا جا رہا ہے جو مطلوبہ یا پسندیدہ تو نہیں لیکن ممکن ضرور ہے۔ اس کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات کوئی چھوٹی سی بات، چھوٹا سا اختلاف جو بڑھتے بڑھتے ایک جنگ کی شکل اختیار کر جائے، بعض اوقات کوئی بیرونی مداخلت، یعنی ویسے آپس کے تعلقات اچھے ہیں لیکن کوئی غیر ایسی بات کر دے، ایسا خیال ڈال دے کہ جس کی بنا پر لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے، مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو جائے اور وہ اختلاف لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کر لے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں فریق یا دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ پر درست ہوتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان مس کمیونیکیشن یا بدگمانی کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے، اور وہ اختلاف پھر بعض اوقات بہت طول پکڑ جاتا ہے۔ تو جب بھی ایسی کوئی صورت ہو تو یہ صورت پسندیدہ نہیں، ایسی صورت میں انسان کو بالکل غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے، یا دو گروہوں کی باہم لڑائی کا تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر حالات کو بہتر کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور پھر یہ نہیں کہ تم صلح اس بنیاد پر کراؤ کہ جو تمہارا رشتہ دار ہے یا دوست ہے یا قریبی ہے تم اس کا ساتھ دو، نہیں، بلکہ حکم کیا ہے کہ معاملے کی تحقیق کرو کہ کون زیادتی کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، اور بغت کا لفظ کس سے ہے؟ بغی سے، اور بغی کیا ہوتا ہے؟ سرکشی، اپنے لیے بڑائی چاہنا۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي تو پھر باغی گروہ کے خلاف لڑو، حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی نہ تو ان کو لڑنے کے لیے چھوڑ دو اور نہ ہی کسی جاہلی تعصب کی بنا پر کسی ایک گروہ کا ساتھ دو، بلکہ تحقیق کر کے جو ظلم کر رہا ہے یا زیادتی کر رہا ہے اس کو زیادتی سے روکو، اور پھر کس چیز کی طرف لے آؤ، اور صلح کی بنیاد کیا ہوگی؟ اللہ کا حکم، کیونکہ اہل ایمان کے لیے حکم کیا ہے کہ جہاں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ پھر اگر وہ پلٹ آئیں یعنی مان جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ تو صلح کراؤ عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور انصاف سے کام لو، یعنی ہر معاملے میں انصاف، یعنی کسی کے ساتھ بے جا رعایت نہ کی جائے، کسی کی بے جا حمایت نہ کی جائے، بلکہ حمایت اسی کی ہو جس کا حق بنتا ہے۔ پھر فرمایا انما المؤمنون اخوۃ بے شک سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی دین کا رشتہ خون کے رشتے سے کم نہیں۔ تو یہاں اخوہ فی الدین ایمانی رشتہ ہے، ایمانی اخوت کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ پس صلح کرا دو، درستگی کرا دو، بین اخویکم اپنے دو بھائیوں کے درمیان۔ اخوی کس سے ہے؟ اخ سے تسنیہ، اخوی کیا ہے؟ اصل میں اخوین تھا، اور اخوین تسنیہ کا صیغہ ہے، تو یہاں دونوں بھائیوں میں صلح کرا دو، یعنی لڑنے سے پہلے بھی بھائی تھے اور لڑنے کے بعد بھی رہیں گے وہ بھائی ہی، یعنی جب تک وہ دونوں مومن ہیں تو ایمان کا رشتہ تو نہیں ختم ہو سکتا، لیکن اگر آپ کسی سے ناراض ہیں اور اس سے قطع کلامی کر لیتے ہیں، بول چال بند کر دیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، تو بھی ایمان کے رشتے میں یا ایمان کے ناطے میں تعلق تو ہے،
وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو اس تعلق کو پھر خوبصورت تعلق ہونا چاہیے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اب دونوں کو ہی بھائی بتایا گیا، یعنی جو اصلاح کرانے والا ہوگا اس کے لیے یہ بھی بھائی ہے اور وہ بھی بھائی ہے. جب تک یہ اخوت کا جذبہ اس کے دل میں نہیں ہوگا تو وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایک کو بھائی سمجھ لیں اور دوسرے کو دشمن سمجھ لیں پھر مشکل ہو جائے گی. تو کیا حکم ہے؟ فَأَصْلِحُوا، یعنی صلح کرانے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ اصلاح کرو بین اخویکم، اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان، یہ بھی اور وہ بھی دونوں ہی بھائی ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. کس معاملے میں اللہ سے ڈرو؟ ناانصافی کرنے سے، یا ایک کو مورد الزام ٹھہرانے سے، یا ایک پر زیادتی کرنے سے، یا یہ کہ صلح نہ کرانے کے معاملے میں، یا یہ کہ مسلمانوں کی اخوت کو پامال کرنے میں. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی اللہ کی رحمت کس پر آتی ہے؟ اللہ کی رحمت کہاں آتی ہے؟ جہاں لوگوں کے تعلقات اچھے. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو جب حدیث سکھانے لگتے تو ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم میں کوئی قاطع الرحم تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں کہ جس نے اپنے رشتہ داروں سے بگاڑی ہوئی ہو، یا اس کے تعلقات اپنے رشتہ داروں سے درست نہ ہوں. وہ پوچھتے تھے کہ کوئی ایسا ہو جو اپنے بہن بھائیوں سے نہ ملتا ہو، یا اپنے والدین سے، یا اپنے بچوں سے، یا کسی اور سے. تو اگر کوئی کہتا کہ ہاں میں ہوں تو وہ کہتے کہ یہاں سے نکل جاؤ. کیوں کہتے تھے؟ کہ ایسے گروہ پہ رحمت نازل نہیں ہوتی، کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی رحمت سے محروم نہ ہوں. یعنی اگر میری مجلس میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو قاطع الرحم ہے تو اس پر جو وبال آئے گا اللہ کی طرف سے وہ ہم سب پر نہ آ جائے، کیونکہ رشتہ داریوں کو کاٹنا اور بھی زیادہ برا ہے. یعنی مسلمانوں کے درمیان بھی اتفاق ہونا چاہیے، آپس میں تعلق اچھے ہونے چاہیے، لیکن خاص طور پر خون کے رشتے، کیونکہ اللہ کی رحمت ایسے لوگوں پہ اترتی ہی نہیں، نازل ہی نہیں ہوتی جہاں قاطع الرحم موجود ہوں. تلاوت سنی. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.